السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 40 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اور حکایت پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں جوہا کا ایک دلچسپ اور حیران کن لطیفہ بیان کیا گیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی جوہا کی ذکاوت و ذہانت کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس ہوشیاری سے اس نے چوروں سے جن سے اس کو واسطہ پڑا پیچھا چھڑایا، اور نہ صرف پیچھا چھڑایا بلکہ ان کو پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ آئیے پوری صورتحال کیا ہے حکایت میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکاء جوہا، جوہا کی ہوشیاری۔ کان جوہا بحاجت شدیدۃ للنقود، جوہا کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ جوہا کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ فظل یفکر فی طریقۃ یحصل بها علی النقود التی یحتاجها، پس وہ سوچنے لگا اس طریقے کے بارے میں جس کے ذریعے وہ پیسوں کو حاصل کرے، وہ پیسے جس کا وہ محتاج ہیں۔ پس وہ سوچنے لگا ایسے طریقے کے بارے میں جس کے ذریعے وہ پیسوں کو حاصل کرے، وہ جس کا وہ محتاج ہے، یعنی وہ پیسے جس کا وہ محتاج ہے اس کو حاصل کر لے، ایسے طریقے کے بارے میں سوچنے لگا۔ فلم یجد امامہ سوا ان یبیع حمارہ، اس نے اس کے سامنے نہیں پایا سوائے اس کے کہ وہ اس کا گدھا بیچ دے، یعنی پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے سوائے اس کے گدھے کو بیچنے کے اور کوئی راستہ اسے نظر نہیں آیا۔ وبالفعل، وبالفعل کا معنی واقعتاً، حقیقت میں، اور بالفعل کا معنی ایک ہوتا ہے عملی طور پر۔ یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے آپ، عملی طور پر۔ ایک تو آدمی زبان سے کہہ لے اور ایک اس کو عمل کر کے بتلائے، تو یہاں پر بالفعل کا معنی عملی طور پر، عمل کر کے دکھلائے۔ اور عملی طور پر جوہا نے گدھے کو لیا، وذهب الى السوق، اور وہ بازار کی طرف گیا، وظل وقتا طویلا حتی وجد من یشتریہ، اور وہ کافی وقت تک وہاں رہا، اور وہ رہا کافی وقت، یعنی بازار کے اندر دیر تک، مطلب دیر تک وہاں پر رہا۔ وقتاً طویلاً، طویلاً کا معنی ویسے لمبا ہوتا ہے لیکن یہاں پر لمبا ترجمہ نہیں کریں گے، دیر سے کریں گے۔ دیر تک وہ وہاں رہا، حتی وجد من یشتریہ، یہاں تک کہ اس نے پا لیا اس شخص کو جو اس کو خرید لے، یعنی گدھے کو خریدنے والے کو اس نے پا لیا۔ فقال الرجل لجوہا، تو آدمی نے جوہا سے کہا، بکم تبیع لی ھذا الحمار، کتنے میں تو مجھے یہ گدھا بیچے گا؟ قال جوہا، تو جوہا نے کہا، سوف ابیعہ لک ب20 دینارا، ان قریب میں اس کو تجھے بیچوں گا 20 دینار کے بدلے میں، ان قریب میں تجھے وہ بیچوں گا 20 دینار کے بدلے میں۔ یہ ہو کی ضمیر لوٹے گی گدھے کی طرف۔ فوافق الرجل ووافق جوہا، تو آدمی ایگری ہو گیا اور جوہا بھی ایگری ہو گیا، یعنی متفق ہو گئے، 20 دینار میں بیچنے پر دونوں راضی ہو گئے۔ فباع حمارہ، بس اس نے اس کا گدھا بیچ دیا، واخذ 20 دینارا، اور اس نے 20 دینار لے لیے۔ ظل جوہا ینظر للحمار وهو یشعر بالحزن الشدید لأنہ سیفارقہ، جوہا دیکھنے لگا گدھے کو اس حال میں کہ وہ سخت غم محسوس کر رہا تھا
اس لیے کہ وہ عنقریب اس کو چھوڑ دے گا، عنقریب گدھے کو چھوڑ دے گا، یعنی گدھے کو بیچ کر اس گدھے کو دیکھنے لگا اور دیکھ کر غمزدہ ہو رہا تھا اس کی جدائی سے۔ وَبَيْنَمَا كَانَ جُحَا عَائِدًا إِلَىٰ بَيْتِهِ وَيُمْسِكُ بِالنُّقُودِ رَآهُ ثَلَاثَةٌ مِّنَ اللُّصُوصِ، اور اسی دوران کہ جوہا لوٹ رہا تھا اس کے گھر کی طرف اور وہ پکڑے ہوئے تھا پیسوں کو، 3 چوروں نے اس کو دیکھ لیا۔ لسن کا معنی چور، اس کی جمع آتی ہے لصوصن، اور چور کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے سارقن، چوری کرنا، اسی سے سارقون سارقن چوری کرنے والا، سرق یسرق سے، جیسے یہاں پر نیچے آ رہا ہے سرق یسرق، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے سارقن، یعنی چوری کرنے والا، اس کی جمع آتی ہے سارقون۔ وَبَيْنَمَا كَانَ جُحَا عَائِدًا إِلَىٰ بَيْتِهِ وَيُمْسِكُ بِالنُّقُودِ رَآهُ ثَلَاثَةٌ مِّنَ اللُّصُوصِ، اور اسی دوران، بینما کا معنی اسی دوران، اور اسی دوران کہ جوہا لوٹ رہا تھا اس کے گھر کی طرف، عاد یعود کا معنی لوٹنا، اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے عائدن، اور اسی دوران کہ جوہا لوٹ رہا تھا اس کے گھر کی طرف اور پکڑے ہوئے تھا پیسوں کو، تو 3 چوروں نے اس کو دیکھ لیا۔ فقال احد اللصوص لمن معه، تو چوروں میں سے ایک نے کہا ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، ما رأیکم فی ان نسرق، تمہاری کیا رائے ہے اس بات میں کہ ہم چوری کر لیں؟ هذه النقود من جوہا، ان پیسوں کی جوہا سے۔ فقال الثانی، دوسرے نے کہا کیف نسرقها منه وهو يمسك بها هكذا، کیسے ہم اس کو چوری کر لیں اس سے حالانکہ وہ اس کو پکڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کی ضمیر لوٹے گی نقود کی طرف، یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر آئی۔ کیسے ہم اس کو چوری کر لیں اس سے حالانکہ وہ پکڑے ہوئے ہیں اس کو، اس طرح، حالانکہ وہ اس کو اسی طرح پکڑے ہوئے ہیں۔ امسک یمسک امساکن، اس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا۔ وقد یصرخ ویمسکون الناس، اور تحقیق کہ وہ چلائے گا، اور تحقیق کہ وہ چلائے گا۔ وقد یصرخ ویمسکون الناس، اور تحقیق کہ وہ چلائے گا اور لوگ ہم کو پکڑ لیں گے۔ قال اللص الاول، پہلے چور نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا ہے، اذن سنسرقه فی المساء، تب تو ہم ان قریب اس کی چوری کر لیں گے شام میں، جس وقت کہ اندھیرا اترے گا، یعنی اندھیرا آ جائے گا۔ حل الظلام کا معنی اندھیرا آ جانا۔ صدقت، قال اللص الاول صدقت اذن سنسرقه فی المساء عندما یحل الظلام، پہلے چور نے کہا تو نے سچ کہا، تب تو ان قریب ہم اس کی چوری کر لیں گے شام میں جس وقت اندھیرا آ جائے گا۔ حل الظلام کا معنی اندھیرا آ جانا۔ حل یحل کا معنی اترنا، تو حل الظلام یعنی اندھیرا اندھیرا اتری کا مطلب اندھیرا آ جائے گا۔ وَيَعُودُ النَّاسُ إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ، اور لوگ لوٹ جائیں گے ان کے گھروں کی طرف۔ وَفِي الْمَسَاءِ دَخَلُوا عَلَىٰ جُحَا لِيَسْرِقُوا الْبَيْتَ، اور شام میں وہ جوہا کے پاس داخل ہوئے تاکہ گھر کو چوری کر لے۔ وَيَأْخُذُ النُّقُودَ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِمَارَ، اور وہ لے وہ پیسے جس کے بدلے میں اس نے گدھے کو بیچ دیا۔ قال اللصوص لجحا، چوروں نے جوہا سے کہا ہات ما معک من نقود یا جوہا، تو لا وہ جو کہ تیرے ساتھ ہے، یعنی پیسے۔ اے جوہا، اے جوہا یہ ما موصولہ ہے، وہ چیز جو کہ تیرے ساتھ ہیں، یعنی یہ من بیانیہ ہے، یعنی پیسے۔ اب ڈائریکٹ کیوں ترجمہ کریں گے، وہ پیسے جو کہ تیرے ساتھ ہے اس کو لا، اے جوہا۔ قال لهم جوہا نے ان کو کہا لیس معی نقود، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ قال له اللصوص لا تکذب علینا، چوروں نے اس کو کہا تو ہمارے سامنے جھوٹ مت بول۔ فقد رأیناک وانت تبیع حمارک
وَتَأْخُذُ ثَمَنَهُ، بس تحقیق کہ ہم نے تجھ کو دیکھا کہ اس حال میں کہ تو تیرے گدھے کو بیچ رہا تھا اور تو اس کے ثمن کو لے رہا تھا، تو گدھا بیچ رہا تھا اور اس کے بدلے میں ثمن لے رہا تھا، ہم نے تجھ کو اس حال میں دیکھا ہے۔ شعر جوہا بالضیق الشدید، جوہا نے سخت تنگی محسوس کی۔ وقال لهم، اور ان کو کہا، لیکنی بحاجت لہذه النقود فکیف اخسر الحمار واخسر الاموال، اور اس نے ان کو کہا لیکن مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے، اور لیکن میں ضرورت میں ہوں، مطلب مجھے ضرورت ہے لہذه النقود، ان پیسوں کی، بس کیسے میں نقصان اٹھاؤں گدھے کا اور میں نقصان اٹھاؤں مال کا، گدھے کا بھی نقصان برداشت کروں اور مال کا بھی نقصان برداشت کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَكَيْفَ أَخْسَرُ الْحِمَارَ وَأَخْسَرُ الْأَمْوَالَ، خسر یخسر کا معنی نقصان اٹھانا، گھاٹا ہونا، کیسے میں نقصان اٹھاؤں گدھے کا اور نقصان اٹھاؤں مال کا، یہ گدھے کا بھی گھاٹا ہو مال کا بھی گھاٹا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ثم صمت جوہا قلیلا، پھر جوہا تھوڑی دیر خاموش رہا، واخذ یفکر فی طریقۃ یتخلص بها من هؤلاء اللصوص، اور وہ سوچنے لگا ایسے راستے، ایسے وسیلے کے بارے میں یا ایسے راستے کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے وہ چھٹکارا حاصل کر لے ان چوروں سے، اور وہ سوچنے لگا ایسے طریقے کے بارے میں کہ جس کے ذریعے بہا، جس کے ذریعے یتخلص، وہ چھٹکارا حاصل کر لے من هؤلاء اللصوص، ان چوروں سے۔ ثم قال لهم، جوہا پھر جوہا نے ان کو کہا، ان معی نقودا قلیلۃ جدا لن تکفیکم، بلا شبہ میرے ساتھ بہت ہی کم پیسے ہیں، ہرگز وہ کافی نہیں ہوں گے تم کو۔ قال له اللصوص، چوروں نے ان کو کہا، لا یہمنا ہات کل ما معک، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لا یہمنا کا مطلب اہم یہم سے لا یہمو، ہمیں کوئی سروکار نہیں، یعنی کچھ نہیں، تو جو بھی ہو تیری پا وہ دے دے، کم ہو زیادہ ہو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لا یہمنا، ہمیں کوئی سروکار نہیں، تو لا ہر وہ چیز جو تیرے ساتھ ہے۔ قال لهم جوہا، جوہا نے ان کو کہا، مائی عشرۃ دنانیر فقط، میرے ساتھ صرف 10 دنانیر ہے۔ قال له اللصوص ہاتھا، چوروں نے اس کو کہا تو اس کو لا۔ قال لهم جوہا، تو جوہا نے ان کو کہا، لدی فکرۃ هذه الاموال قلیلۃ فلو قسمتها بینکم فلن تکفیکم، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، یہ مال تھوڑا ہے، بس اگر تم اس کو تقسیم کرو تمہارے درمیان تو ہرگز وہ تم کو کافی نہیں ہوں گی۔ فلو قسمتها بینکم، بس اگر تم اس کو تقسیم کرے تمہارے درمیان، فلن تکفیکم، تو وہ تمہیں کافی نہیں ہوں گے۔ فلو قسمتها، یہ متکلم کا صیغہ پڑھیں گے، فلو قسمتها بینکم فلن تکفیکم، اگر میں اس کو تقسیم کروں تمہارے درمیان، یعنی ان پیسوں کو تمہارے درمیان اگر میں تقسیم کروں تو ہرگز تم کو کافی نہیں ہوں گے۔ قال له احد اللصوص، تو چوروں میں سے ایک نے اس کو کہا، وماذا تريد اذن، اور تب تو کیا چاہتا ہے؟ قال لهم جوہا، تو جوہا نے ان کو کہا، سوف اعطی العشرۃ دنانیر لواحد فقط، ان قریب میں 10 دینار ایک کو دے دوں گا، صرف ایک کو دے دوں گا۔ ویاخذ هو الاموال کلها، اور وہ پورا کا پورا مال لے لے گا۔ قال اللص الاول، پہلے چور نے کہا، سوف آخذ انا النقود، تو ان قریب میں پیسوں کو لے لوں گا۔ وقال اللص الثانی، اور دوسرے چور نے کہا، بل انا، بلکہ میں، فانا الذی رأیت جوہا وهو یبیع الحمار ویاخذ النقود، بس میں ہی وہ آدمی ہوں کہ جس نے جوہا کو دیکھا اس حال میں کہ وہ گدھا بیچ رہا تھا اور اس کا ثمن لے رہا تھا، تو میں اس کا حقدار میں لے لوں گا۔ وقال اللص الثالث بل انا، اور تیسرے چور نے کہا، بلکہ میں،
فَأَنَا الَّذِي وَضَعْتُ لَكُمُ الْخُطَّةَ الَّتِي سَنَسْرِقُ بِهَا النُّقُودَ، میں ہی وہ آدمی ہوں کہ جس نے تمہارے سامنے وہ پلان رکھا کہ ان قریب اس کے ذریعے ہم پیسوں کو چوری کر لیں گے۔ میں نے تمہارے سامنے منصوبہ رکھا، پلان رکھا، تو میں لے لوں گا پیسے۔ اختلف اللصوص، چوروں نے اختلاف کیا یعنی جگر پڑے، ایہم سیاخذ النقود، ان میں سے کون عنقریب پیسوں کو لے گا۔ فحدثت بینہم مشاجرۃ ومعرکۃ دامیہ، اور ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ حدث اور ان کے درمیان جھگڑا اور خونریز لڑائی ہو گئی۔ حدث کا معنی یہاں پر ہو جانا، پیدا ہو جانا، اور ان کے درمیان جھگڑا اور خونریز لڑائی ہو گئی۔ وجوہا ینظر الیہم، اور جوہا ان کی طرف دیکھنے لگا، اور جوہا ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ثم مشى جوہا من بینہم ببطء، پھر جوہا ان کے درمیان سے آہستہ سے چلا، یعنی آہستہ سے وہاں نکل گیا۔ پھر جوہا چلا ان کے درمیان سے آہستہ۔ وفتح باب البیت، اور اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ ونادا علی رجل الشرطۃ، اور پولیس کے آدمی کو اس نے پکارا۔ فدخل، بس وہ داخل ہوا۔ وقبض علی اللصوص، اور چوروں کو پکڑ لیا۔ فرح جوہا فرحا شدیدا، فرح جوہا فرحا شدیدا، جوہا بہت ہی خوش ہو گیا۔ فرحا شدیدا کا معنی سخت خوش ہونا، جو یہ مفعول مطلق ہے۔ جوہا بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا، لأنہ خلص الناس من ہؤلاء الاشرار، اس لیے کہ اس نے لوگوں کو چھٹکارا دیا ان شریروں سے۔ اب اس سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں اس کو یہاں سے بیان کر رہے الدروس المستفادۃ سے۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا کان یبیع او یشتری فی السوق فعلیہ ان یحذر من وضع اموالہ فی مکان مکشوف بحیث یراہ اللصوص فیخططون لسرقۃ ہذہ الاموال، کہ مسلمان جب وہ بیچے یا خریدے بازار میں، جب وہ بازار میں بیچے یا خریدے یعنی بازار میں بیع و شراء کرے، چاہے خریدنے کے لیے جائے چاہے بیچنے کے لیے جائے، تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ بچے، کہ وہ پرہیز کرے اس کے مالوں کو رکھنے سے کھلی ہوئی جگہ میں، فی مکان مکشوف، کھلی ہوئی جگہ میں، یعنی سب دیکھے اس طرح۔ فعلیہ، تو اس کی ذمہ ضروری ہے، ان یحذر، کہ وہ بچے، من وضع اموالہ فی مکان مکشوف، اس کے مالوں کو رکھنے سے کھلی ہوئی جگہ میں، بحیث یراہ اللصوص، اس طور پر کہ لوگ کہ چور اس کو دیکھے، فیخططون لسرقۃ ہذہ الاموال، پھر وہ پلان بنائے، منصوبہ بنائے اس مالوں کو چوری کے لیے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا دخل علیہ اللصوص بیتہ یریدون ان یسرقوا اموالہم فعلیہ ان یدافع عن اموالہ، کہ مسلمان جب اس پر چور داخل ہو جائے اس کے گھر میں اس ارادے سے کہ وہ اس کے مالوں کو چوری کر لے، تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ دفاع کرے اس کے اموال کا، اپنے مال کا دفاع کرے، یعنی اپنے مال کو بچانے کے لیے مقابلہ کرے اور کوشش کرے۔ فَإِن مَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ، بس اگر وہ مر گیا تو وہ شہید ہے۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالی فهو شہید، وہ شخص جس کو مال ڈالا گیا اس کے مال کی بچاؤ میں، یعنی اس کے مال کی حفاظت میں، دون مالی سے مراد یہاں پر اس کے مال کے بچانے میں، اس کی مال کی حفاظت میں جس کو مال ڈالا گیا تو وہ شہید ہے۔ فقد اما ان كان المال الذي سيسرقه قليلا واحس المسلم بالخطر على نفسه او على زوجته واولاده فله ان يفدي نفسه ويعطيهم هذا المال، اور بہرحال اگر وہ مال جس کو عنقریب وہ چوری کر لیں گے وہ تھوڑا ہو، بہرحال اگر وہ مال جس کو عنقریب وہ چوری کریں گے وہ کیسا ہو، تھوڑا ہو، یعنی کم مال ہو جس کے چوری ہونے کا خطرہ ہو۔ وَأَحَسَّ الْمُسْلِمُ بِالْخَطَرِ،
اور مسلمان خطرے کو محسوس کرے اس کی جان پر یا اس کی بیوی پر اور اس کی اولاد پر، یعنی مال تھوڑا ہے اور چوری کرنے کا اس کے اندیشہ ہے کہ وہ چوری کر لیں گے، لیکن ساتھ ہی اپنی جان کا، اپنی بیوی کی جان کا، اپنی اولاد کی جان کا خطرہ ہے، تو کیا کرے؟ فَلَهُ أَن يَفْدِيَ نَفْسَهُ وَيُعْطِيهِمْ هَذَا الْمَالَ، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی جان کو بچا لے اور ان کو یہ مال دے دے۔ وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَتَّصِلَ بِالشُّرْطَةِ لِيَكُونَ سَبَبًا فی تخلیص المجتمع من هؤلاء المجرمین فهذا هو الافضل، اور اگر وہ کر سکتا ہو اور اگر وہ طاقت رکھے، یعنی کر سکے کہ وہ پولیسوں سے کانٹیکٹ کرے، اور اگر وہ طاقت رکھتا ہو کہ کانٹیکٹ کرے پولیسوں کے ساتھ، یعنی پولیس سے مل سکتا ہو، اس سے کانٹیکٹ کر سکتا ہو، ایسی طاقت رکھتا ہو تو کرے۔ وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَتَّصِلَ بِالشُّرْطَةِ، اور اگر وہ طاقت رکھتا ہو کہ پولیسوں سے کانٹیکٹ کرے تاکہ وہ سبب ہو ان فی تخلیص المجتمع، معاشرے کو چھٹکارا دینے میں، من هؤلاء المجرمین، ان مجرموں سے، فہذا هو الافضل، تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، یعنی پولیسوں سے کانٹیکٹ کر کے، پولیسوں سے مل کر کے معاشرے کو ان شریروں اور مجرموں سے چھٹکارا دلائے، اگر یہ کر سکتا ہو تو کرے، یہ افضل اور بہتر ہیں۔ یہ تھی الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 41۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔